مسجد حرام میں پہلی توسیع شاہ سعود بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی۔ مساح کے دونوں جانب بنے ہوئے گھر گرا دیے گئے اور مساح کی 2 منزلیں بنائی گئیں۔ پہلی منزل میں صفا سے مروہ جانے اور مروہ سے صفا واپس آنے کے لیے الگ الگ راستے بنائے گئے۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ جانے اور آنے کے راستے جدا جدا رہیں۔ پہلی منزل میں 16 دروازے لگائے گئے۔ دوسری منزل پر جانے کے لیے 2 راستے بنائے گئے، ایک صفا دوسرا مروہ کے پاس۔ پھر جنوبی جانب کی عمارت گرائی گئی اور 2 منزلہ خوبصورت برآمدہ بنایا گیا۔ مساح کے سوا باقی توسیع شدہ عمارت کے نیچے تہخانے بنائے گئے۔ پھر مغربی اور شمالی جانب میں بھی جنوبی توسیع کی طرح توسیع کی گئی اور ان دونوں جانب بھی وہی کچھ بنایا گیا جو جنوبی جانب بنایا گیا تھا۔ دروازوں کی تعداد بھی بڑھائی گئی، چھوٹے بڑے سب مل کر 51 دروازے بن گئے۔ توسیع کے دوران پرانے 7 مینار گرا کر 7 نئے مینار بنائے گئے۔ اس طرح سعودی دور کی پہلی توسیع میں 1,53,000 مربع میٹر کا اضافہ کیا گیا اور مسجد کا کل رقبہ 1,80,850 مربع میٹر ہو گیا۔ گویا اس توسیع کے بعد مسجد حرام کا رقبہ 6 گنا بڑھ گیا، جبکہ اس توسیع سے پہلے مسجد کا کل رقبہ صرف 27,850 مربع میٹر تھا۔ مزید یہ کہ توسیع والی عمارت انتہائی مضبوط اور خوبصورت ہے۔ دیواروں پر سنگ مرمر اور چھتوں اور ڈاٹوں میں عمارتی پتھر جڑا گیا ہے تاکہ مسجد حرام فن تعمیر کا شاہکار بن جائے۔ شاہ فہد نے حرم کی طرف بہت توجہ دی اور بڑی دریا دلی سے خرچ کیا۔ ان کے منصوبے کے 2 پہلو ہیں۔ نمبر 1 زیبائش و آرائش، نمبر 2 مسجد حرام کے رقبے میں اضافہ۔ رقبے میں اضافہ تو اس طرح کیا گیا کہ مغربی جانب باب عبدالعزیز سے باب عمرہ تک 2 منزلہ عمارت اور تہخانے بنائے گئے اور مسجد کی چھت کو بھی نماز کی ادائیگی کے قابل بنا دیا گیا۔ وہاں کھلے صحن تعمیر کیے گئے، ان میں 80,000 سے زائد افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بجلی کے ذریعے چلنے والی سیڑھیوں کے لیے 3 مقامات بنائے گئے۔ گویا کے توسیع کی سابقہ 2 منزلوں کے اوپر تیسری منزل کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس توسیع میں باب الملک فہد کے نام سے ایک عظیم دروازہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ 14 چھوٹے دروازے بھی ہیں۔ تہخانوں میں جانے کے لیے 2 راستے بنائے گئے ہیں۔ اس توسیع کے بعد اب مسجد میں داخل ہونے کے لیے 4 بڑے اور 54 چھوٹے دروازے ہیں۔ تہخانوں میں داخل ہونے کے لیے 6 الگ راستے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری منزل پر جانے کے لیے بھی کئی راستے اور بجلی کے ذریعے چلنے والی سیڑھیاں موجود ہیں۔ مسجد کے 7 سابقہ میناروں میں بالکل انہی جیسے 2 اور میناروں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس طرح میناروں کی تعداد اب 9 ہو گئی ہے۔ اس نئے اضافے کا رقبہ 76,000 مربع میٹر ہے۔ یہ رقبہ پہلی سعودی توسیع سے پہلے کی مسجد حرام کے رقبے سے 3 گنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سعودی توسیعات سے مسجد حرام کا رقبہ 9 گنا بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ نمازیوں کے لیے مسجد کی مشرقی جانب مساح سے متصل نئے میدان بھی بنائے گئے ہیں۔ ان کو مشرقی صحن کہا جاتا ہے۔ جبل ابی قبیس کے دامن میں شاہی محلات واقع ہیں جن کا رقبہ قریباً 40,000 مربع میٹر ہے۔ ان میں وہ تمام سہولیات مہیا کی گئی ہیں جن کی نمازیوں کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنوبی اور مغربی جانب بھی وسیع صحن تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سفید سنگ مرمر کا فرش لگایا گیا ہے تاکہ جب نمازی زیادہ ہوں تو یہاں بھی لوگ نماز ادا کر سکیں۔ حج کے دنوں میں خاص طور پر یہاں نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ حرم کی توسیع اور آرائش و زیبائش یقیناً اپنی جگہ ایک انتہائی اہم کام ہے، لیکن تمام نمازیوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کرنا اس سے کہیں بڑھ کر اہمیت کا حامل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے اکٹھے نماز ادا کرنے سے پہلے حرم میں مختلف مکتبہ ہائے فکر کے ائمہ کی الگ الگ جائے نماز ہوتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ایک جگہ نماز ادا کرتے تھے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار دوسری جگہ۔
اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین کا مصلی جدا مقام پر تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار الگ جگہ پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ہر مقام پر الگ امام نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اذان تو ایک ہی ہوتی تھی، جبکہ نماز الگ الگ 4 مقامات پر مختلف اوقات میں ادا کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار نماز ادا کرتے، ان کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، اسی طرح سب سے آخر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریق پر چلنے والے اپنی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہر مصلی کا الگ امام مقرر کرنے کی بدعت عثمانیوں نے شروع کی تھی، جو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کی آمد تک جاری رہی۔ شاہ عبدالعزیز نے یہ تمام طریقے ختم کر دیے جو مسلمانوں کی زندگی کو عیبدار بنا رہے تھے، اور تمام امور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے عہد کی طرف لوٹاتے ہوئے مسلمانوں کو ایک امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ لیجئے اب ہم آپ کو مکہ مکرمہ کے تاریخی مقامات کی سیر کراتے ہیں۔ جبل حرا کا نام تو آپ نے سنا ہے، یہی وہ پہاڑ ہے جس میں ایک غار ہے جو لوگوں میں غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اس غار میں وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں نزول وحی سے پہلے بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم حرا پہاڑ کی ایک چٹان پر بیٹھے تھے کہ چٹان ہلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رک جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید ہی بیٹھے ہیں۔ جبل ثور یہ پہاڑ مکہ مکرمہ کی نشیبی جانب جنوب میں واقع ہے۔ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پہاڑ کے مشہور غار میں چھپے تھے۔ یہ وہی غار ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ 2 میں سے دوسرے جبکہ وہ غار میں تھے۔ مسجد خیف مینا میں واقع ہے۔ یہ ان مساجد میں سے ہے جن کی فضیلت بعض احادیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک مرفوع حدیث میں ہے، مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں نمازیں ادا کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس مسجد کی فضیلت کے قائل تھے اور اس کا ذکر خیر کرتے رہتے تھے۔ نیز مناسک حج کی ادائیگی کے موقع پر اس میں نماز پڑھنے کی طرف رغبت دلاتے تھے۔ مینا یہ وہ مقام ہے جہاں عرفہ کے دن سورج طلوع ہونے تک اور قربانی کے دن اور بعد والے ایام تشریق میں حاجیوں کو جانے اور ٹھہرنے کا حکم ہے۔ یہاں رات ٹھہرنے کا حکم بھی ہے، اور یہیں حاجی لوگ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ مینا حج کے دنوں میں تو بہت آباد ہوتا ہے، باقی سارا سال خالی رہتا ہے۔ بہت کم لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں۔ مینا کی حد وادی محصر کے کنارے سے لے کر اس گھاٹی تک ہے جس کے پاس مکہ کی طرف والا آخری جمرہ ہے۔ اس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے پاس انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ مینا کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مسجد خیف یہیں واقع ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اسی وادی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے فدیے کے طور پر مینڈھا عطا فرمایا تھا۔ عرفہ کو عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ٹھہرنا حاجیوں کے لیے فرض ہے۔ جو عرفات میں وقوف نہ کر سکے اس کا حج نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ جو شخص وقوف عرفہ نہ کر سکے اسے جانور قربان کرنا ہوگا اور آئندہ سال حج بھی کرنا ہوگا۔ یوم عرفہ کی فضیلت
بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن اللہ تعالیٰ اتنے افراد آگ سے آزاد نہیں کرتا جتنے عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ حاجیوں کے قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اظہار فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے ان کا مقصد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن شیطان اتنا چھوٹا، ذلیل، حقیر اور ناراض نہیں ہوتا جتنا عرفہ کے دن، کیونکہ اس دن اللہ کی رحمت کثرت سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ مزدلفہ وہ مقام ہے جہاں عرفات سے واپسی پر حاجیوں کو جانے اور رات ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ عرفہ اور وادی محسر کے دو تنگ پہاڑی راستوں کا درمیانی علاقہ ہے۔ عرفہ کے اس تنگ راستے کو مضیق کہا جاتا ہے۔ بہت سے علماء نے مزدلفہ کی یہی حد بندی کی ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے۔ رات نہ گزارنے کی صورت میں ایک جانور ذبح کرنا ہوگا، اور مستحب یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے صبح تک وہیں ٹھہرے، پھر نماز کے بعد روشنی پھیل جانے تک ٹھہرا رہے، اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مینا کی طرف چل دے۔ وادی محسر یہ وہ جگہ ہے جہاں تیزی کے ساتھ گزر جانا ضروری ہے۔ یہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہ مینا میں شامل ہے، نہ مزدلفہ میں۔ اس کو وادی محلل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حج کے دوران جب لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ اس مقام پر یہی عمل پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے تیزی سے گزرے تھے اور فرمایا تھا، یہ شیطانوں کا ٹھکانہ ہے۔ وادی محسب حاجی کے لیے مستحب ہے کہ وہ مینا سے واپسی پر یہاں ٹھہرے۔ یہ وادی مکہ سے مینا کے راستے پر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے تھے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان وغیرہ کے نگران تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے محسب میں ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے اپنے طور پر وہاں آپ کا خیمہ لگا دیا تھا۔ آپ تشریف لائے اور وہاں ٹھہر گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس لیے ٹھہرے تھے کہ مدینہ واپسی کے لیے یہاں ٹھہرنا زیادہ مفید تھا۔ اب جو شخص چاہے یہاں ٹھہرے، جو نہ چاہے نہ ٹھہرے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میرے سامنے لوگ عطا رحمت اللہ علیہ سے پوچھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات محسب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے انتظار میں ٹھہرے تھے؟ عطا رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، نہیں، یہ ویسے ہی قافلوں کے پڑاؤ کی جگہ ہے، کوئی چاہے تو محسب میں ٹھہرے، نہ چاہے تو نہ ٹھہرے۔ تنعیم یہ مسجد بیت اللہ سے 7.5 کلومیٹر دور مدینہ روڈ پر واقع ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت سے مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ اس جگہ واقع ہے جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عمرہ کے احرام کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ یہ مسجد مکہ مکرمہ کے تاریخی مقامات میں شمار ہوتی ہے۔ اسلامی طرز تعمیر کی انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ مسجد جعرانہ طائف اور مکے کے درمیان ایک کنویں کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپسی پر اس مقام پر ٹھہرے تھے۔ رات کے وقت یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ فرمایا تھا۔ اس مقام پر ایک مسجد بنائی گئی جو مسجد جعرانہ کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد جن یہ مسجد حجون کے کنارے واقع ہے۔ عین اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کے لیے خط کھینچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ آپ جنوں کو قرآن سنائیں۔ آپ نے اپنے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ آپ حجون میں شیب ابی دب کے پاس پہنچے۔
यहाँ आपने अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के लिए एक खत खींचा था कि वो इस जगह से आगे ना आए। फिर आप जिन्नों को कुरान सुनाने के लिए आगे चले गए। उधर जिन उनकी तरफ आने की कोशिश करते थे, लेकिन वो उस खत को उबूर न कर पाते थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाते थे। रात के पिछले पहर आप तशरीफ लाए। इस मकाम पर यह मस्जिद बनाई गई।